ایک اور چلے بہنیں ہیں تو یہ بات ان کے بھی کام آئے گی. کمپٹیشن کیا تھا؟ صحابہ کرام کا مقابلہ کیا تھا؟ نیکیوں میں میں آگے بڑھ جاؤں. ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ اس کا گھر کیسا ہے، میرا گھر ویسا نہیں ہے. فیملی لے کے کسی کے گھر جاؤ، واپس آئے تو اپنے گھر میں جھگڑا شروع. دیکھا کیسا فرنیچر تھا اس کا، اب تم نے تو کبھی بنا کے ہی نہیں دیا. دیکھا اس نے کیسے کپڑے پہنے تھے، اس کے بچے کی شادی میں گئے کتنی ڈشز تھی، ہم نے اس سے اچھا کھانا بنانا ہے، تم تو مجھے دلا کے نہیں دیتے، وہ تو بڑے برانڈڈ کپڑے پہنتی ہیں. بندہ بولے میں دعوت میں لے کر گیا تھا، میرے گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا. یہ چھوڑ دیجئے. ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، اسلامی بہنیں جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، اس کمپٹیشن سے باہر نکل آئے. اگر آپ مال کی اور دنیا کی نعمتوں کا کمپٹیشن کرو گے کبھی بھی سخی نہیں رہو گے، کیونکہ آپ کو ہر وقت یہی خیال آئے گا کہ آپ کو ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے. آپ گاڑی لے لیں گے، لوگوں کے پاس جہاز موجود ہیں، اب کیا کرو گے؟ آپ فلیٹ لے لو گے، لوگوں کے پاس مینشنز موجود ہیں، کتنی کتنی پراپرٹیاں. اس چکر میں زندگی گزر گئی ہماری. یعنی ہماری مثال ایسی ہے، میں آپ کو ایک دیسی مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک بندہ تھا، روز پیدل آفس پہ جاتا تھا، ایک 2 گھنٹے پیدل چل کے جاتا تھا. غریب آدمی تھا. اس نے سوچا یار میرا ایک دوست ہے سائیکل پہ آتا ہے، وہ 40 منٹ میں پہنچ جاتا ہے، میں 2 گھنٹے چلتا ہوں، یا اللہ سائیکل دے دے. چند پیسے جمع کیے، ایک چھوٹا سا گھر میں اس نے کوزہ رکھا، روز پیسے ڈالتا تھا. آخرکار پیسے جمع ہو گئے، بڑا خوش، سائیکل خرید لی. اب پینڈل مار کے 40 منٹ میں پہنچ جاتا. بچوں کو بھی گھمایا سائیکل پہ، بہت خوش. 8-10 دن ہوئے تو کسی سگنل پہ سائیکل روکی تو برابر میں ایک اسکوٹر آ کے رک گئی، موٹر سائیکل. کہا یار سواری تو یہ ہے، میری کھٹالا 40 منٹ تک پیر ہلاتا ہوں تب جا کے پہنچتا ہوں، یہ صرف گیئر لگاتے ہیں 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، 15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. اپنی سائیکل جو دعاؤں سے ملی تھی اب وہ سائیکل بری لگنے لگی، اور موٹر سائیکل کی تمنا. جناب تھوڑا قرضہ لیا، تھوڑے پیسے جمع کیے، بیوی کو کہا تھوڑا زیور بیچو، موٹر سائیکل لے لی. او ہو جناب اب تو مٹھائی کھلائی رشتے داروں کو کہ میں تو موٹر سائیکل والا ہو گیا. تھوڑے دنوں تک تو موٹر سائیکل پہ بچوں کو بھی گھماتا رہا، خود بھی جاتا رہا. کچھ دنوں کے بعد سگنل پر رکا تو ایک گاڑی آ کے برابر میں رکی، چھوٹی والی، ہماری پاکستان میں الٹو ہوتی ہے نا، پتہ نہیں یہاں کوئی اس طرح کا کوئی نام ہوگا. کہا یار سواری تو یہ ہے، روز کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، دھواں مجھے لگتا ہے، یہ دیکھو کیسے مزے سے جا رہے ہیں. اب اپنی موٹر سائیکل بری لگنے لگی، روز کہتا ہے میری گاڑی کھٹا رہا، مجھے وہ لینی ہے. اب سود میں پیسے لیے، اب قرضے لیے، وہ گاڑی لے لی. اب گاڑی لی تو خوشی کا ٹھکانا نہیں، بریانی کھلا رہا ہے دوستوں کو، فیملی کو گھما رہا ہے. 1-2 مہینے مزے کیے، اس کے بعد پھر گاڑی سگنل پر رکی تو برابر میں پجیرو آ کے کھڑی ہو گئی، لینڈ کروزر. یار یہ کیسی میری گاڑی میں گیئر ہاتھ سے لگاتا ہوں، یہ تو آٹومیٹک گیئر لگتے ہیں. اب پھر اپنی گاڑی کھٹارا لگنے لگی. بات سمجھ رہی میری؟ یہ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں. ہمارا پرابلم یہی ہے کہ ہم دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنی نعمتوں کو بیکار سمجھنے لگتے ہیں. ہمیں بہت دیا ہے رب نے، ہم اس کو انجوائے کب کریں گے، ہم شکر کب ادا کریں گے. یہ بات ہم نے سمجھنی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور پردے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں نے، کہ ہمیں اس بات کو لے کر چلنا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو جتنا دیا ہے نا، میں صحیح بتاؤں اس وقت جتنے ہال میں اسلامی بھائی موجود ہیں، پلیز ذرا اس کو بند کر دیجیے، اس کو کچھ بھی نہ کریں، اس کو بند کر دیں. جتنے اسلامی اس وقت ہال میں موجود ہیں نا، میں آپ سب کو ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں کہ جیسی لائف آپ اور میں گزار رہے نا، ایسی لائف گزارنے کے لیے لاکھوں کروڑ لوگ خواب دیکھ رہے ہیں. آپ کہیں گے یار کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، میری تو بڑی ٹینشن ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، بے روزگار ہو سکتا ہے یا کوئی ایسا بھائی بھی آیا ہو مجھے سن رہا ہو. جی ہاں، جیسی بھی آپ لائف گزار رہے ہیں، بہت ساری دنیا اس کا خواب دیکھ رہی ہے. بتائیں کیوں؟ آپ اور میں پیروں پہ چل کے آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں. اب دوپہر کا کھانا ہم سب نے کھا لیا ہے، کچھ لوگ رات کا بھی کھانا کھا کر آئے ہوں گے، چائے پی کر آئے ہوں گے. اس وقت بھی دنیا میں ایسے کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا. سردی کتنی ہے باہر، گھر جاؤ گے نا، تکیہ اور کمبل اور ہیٹر انتظار کر رہا ہے. آپ کو پتا اس وقت بھی دنیا میں کئی لوگ ایسے جن کے پاس سونے کو بستر نہیں ہے، ان کے پاس گھر نہیں ہے، وہ روڈ پہ سوتے ہیں. سب چھوڑو یار، میں اور آپ اس وقت آزاد تو ہے نا، لاکھوں لوگ جیلوں میں ہیں، انہیں روز گھر یاد آتا ہے، انہیں روز بچے یاد آتے ہوں گے، ان کی کیسے راتیں گزرتی ہوں گی. یہ احسان نہیں ہے رب کا. کبھی کبھی اپنی اللہ کی نعمتوں کو احساس کرنا ہو نا، تو کبھی ہاسپٹل چلے جایا کرو. ہالینڈ میں بھی ہاسپٹل تو ہوں گے نا، ان کے ایمرجنسی وارڈ میں جایا کرو اور دیکھو لوگ کتنی تکلیف میں ہیں. ڈائلسس کے مریض کو دیکھا ہے، پانی نہیں پی سکتا، زیادہ پانی منع ہوتا ہے اس کو. ہمارے رشتہ دار تھے، ان کا ڈائلسس ہوتا تھا، میں جب پانی پیتا تھا مجھے کہتا ہے مجھے پانی پینے کی بھی حسرت ہے. پورے دن میں مجھے ڈاکٹر نے کہا وہ چھوٹی پانی کی جو بوٹل ہے نا، 24 گھنٹے میں اس سے زیادہ پانی نہیں پینا. یار ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہم جتنا چاہے پانی پئیں، جب چاہے فارغ ہو جائیں.
کئی لوگوں کی ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں, یورین کرنے کے لیے ٹیوب سے یورین کرتے ہیں. میرے رب نے میرے گردے سلامت رکھے, میری زبان, میری آنکھ, میرے ہاتھ, اور میں کہتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں ناشکری کروں؟ نہ کریں ایسا. اللہ نے بہت نوازا ہے مجھے اور آپ کو. انجوائے کریں اپنی لائف کو, موج کریں, خوش ہوں. ہم جو کچھ ہے اس پر خوشی نہیں ہے کیونکہ ہمیں دوسری کی نعمتیں نظر آ جاتی ہے. ارے کرنا ہے کمپٹیشن تو کرو نا, جیسے صحابہ کرام نے کیا تھا. کیسے کیا تھا کہ وہ نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے. ہمیں بہت بڑا, ہم ہالینڈ میں گھر دیکھ لیں یا کسی کی پاکستان کی کوٹھی کے بارے میں سنیں تو ٹینشن ہو جاتی ہے. کبھی کسی تہجد گزار کو دیکھ کر فکر ہوئی یار یہ تہجد پڑھتا ہے, میں نہیں پڑھتا, میری عمر کا ہے اور عالم دین بن گیا. دیکھ رہے علماء بیٹھے ہیں, ہم میں سے کئی ایسے جن کی ہماری عمریں برابر ہیں, یہ علم کے سمندر بن گئے, یہ مفتیان کرام بن گئے. ہم کچھ سیکھ ہی نہ سکے. کیوں کمپٹیشن نہیں کرتے ان سے؟ اچھی گاڑی دیکھ کر, اچھی گھڑی دیکھ کر, اچھے کپڑے دیکھ کر ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. نہ کرے میری بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی. خدا را مقابلہ کرنا ہے, آؤ نیکیوں میں کرتے. میں آپ کو ایک اور واقعہ سنا.